نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ العظیم۔ معراج النبی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات مسجد حرام سے، کعبۃ اللہ سے بیت المقدس، پھر وہاں سے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان، سدرۃ المنتہا، اور پھر اس کے بعد جنت جہنم کا دیدار کروایا، اور تحفے میں اللہ رب العزت نے پوری امت کو 5 وقت کی نماز عطا فرمائی ہے۔ یہ معراج کی حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ معراج اللہ کے نبی کو ہوئی، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اور بعبدہ کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ روحانی اور جسمانی دونوں معراج ہیں، یعنی ایسے نہیں کہ صرف روحانی ہوئی، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو معراج کروائی ہے وہ روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، دونوں بھی۔ اب معراج النبی کے موقع کے اوپر یاد رکھیں 27 رجب کے حوالے سے قول مشہور ہے عوام کے اندر کہ یہ اس رات معراج ہوئی تھی۔ یاد رکھیں اس قول کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے، لیکن کس تاریخ کو ہوئی، کب ہوئی، یہ تاریخ نہیں بتا سکتی کنفرم۔ اسی لیے اس رات کے حوالے سے چند لوگ سوالات کرتے ہیں، کون سی عبادت کرنی چاہیے، کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں شریعت نے اس کے لیے کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کی ہے۔ اگر ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے، نبی کے بعد صحابہ کرام بھی بتاتے، اور پوری امت اس کے اوپر عمل کرتی، لیکن ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ نہ ہی 27 رجب کا روزہ رکھنا یہ کوئی ضروری ہے، اور اس کا معراج کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ نبی نے ارشاد فرمایا، ہاں رجب کے مہینے میں بھی، شعبان کے مہینے میں بھی، ذی القعدہ کے مہینے میں بھی، ذی الحج کے مہینے میں بھی، ربیع الاول کے مہینے میں بھی، جس مہینے میں جس دن کوئی روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں جس رات جو جتنی عبادت کرنا چاہے، نوافل پڑھنا چاہے، صلاۃ تسبیح پڑھنا چاہے، دیگر عبادات کرنا چاہے، وہ کر سکتا ہے، کوئی ممانعت شریعت کے اندر نہیں ہے۔ آج کی رات بھی کر سکتا ہے، معراج والی رات بھی کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کوئی حقیقت نہیں ہے، شریعت نے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں بتائی، نہ ہی یہ بتایا کہ آپ کسی خاص ترتیب کے ساتھ نوافل پڑھو تو تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ شریعت نے نہیں بتایا۔ باقی اس رات کے لیے خصوصی طور پہ مجمع لگانا، جلسے کرنا، اور اس رات کے فضائل بیان کرنا، ٹھیک ہے معراج النبی کے فضائل بیان کیے جائیں، لیکن یہ رات 27 رجب کی ہے یہ کنفرم نہیں ہے، اور نہ ہی ضروری ہے کہ اس رات کوئی جلسہ کرے، کوئی محفل منعقد ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں دین کے بارے میں خصوصی طور پہ علماء سے پوچھنا چاہیے، اور پوچھ کے عمل کرنا چاہیے، اور حقائق پر مبنی بات کرنی چاہیے، تاکہ ہم سب کو ان راتوں کا بھی فائدہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی بنے اور دنیا بھی بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک کہنا سننا قبول فرما لے۔